ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے. اچھا معذرت کے ساتھ کہوں گا، معذرت کے ساتھ ہمارے سندھ کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا رجحان ہے، بہت رجحان ہے. آپ لوگ خود کوشش کریں دین کو سیکھنے کی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب بھی جاؤ گے تو اللہ کے سامنے ہی کھڑے نظر آؤ گے اپنے آپ کو. آپ کو کوئی جنت دوزخ میں نہیں لے کے جا سکتا جب تک آپ خود نہیں جانا چاہتے ہو. آپ خود سب سے بڑے اللہ تعالیٰ. ایک گائے ہے وہ دودھ دیتی ہے، جب وہ دودھ دینا چھوڑتے تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر دیتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی تحت بھیجا ہے. ہم کتنے قسمت والے لوگ ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں ہم لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کو؟ کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو صحابہ نے کہا کیوں ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہتے نہیں تم لوگ تو ہو، لیکن ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے صرف میرے بارے میں سنا ہے. یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کسی کے پاس جانا ہے، کسی کے بارے میں پڑھنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت ہستی اور کوئی بھی نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں، جماعت پہ آئے ہیں، ہم خود کی دین سیکھنے آئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ لوگ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہماری زندگیاں انضمام الحق انتی بھائی، موشی بھائی، شکلین مشتاق محمد یوسف سعید بھائی، یہ وہ لوگ مشتاق محمد یوسف سعید بھائی، یہ وہ لوگ جن کی زندگیاں رونق، روشنیاں، پیسہ، دولت سب کچھ دیکھ چکے ہیں. یہ لوگ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرف آ جائے؟ کیونکہ ان کو ایک بات پہ یقین ہو گیا کہ اس پوری کائنات کا جو سب سے بڑا سچ ہے وہ کیا ہے؟ موت، مرنا ہے. سعید بھائی سے اور شاہد افریدی سے قبر کے اندر چکے چوکوں کے سوالات نہیں ہونے، اعمال کے سوالات ہونے. ہماری روح کے اندر محنت ہے نا، بلڈنگ کی محنت الگ ہے، بالنگ کی الگ ہے، بیٹنگ کی الگ ہے. ایسے مسلمان بننے کی محنت ہے. سب سے پہلے دوستوں مسلمان بننے کے لیے دل کو بنانا پڑتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسم میں جو لوتھڑا ہے تو ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جائے گا. وہ غور سے سنو دل ہے، وہ غور سے سنو دل ہے، وہ غور سے سنو دل ہے. جب دل کرتا ہے آدمی تو رات کو کے نہاری کھانے چلا جاتا ہے. دل نہیں کرتا تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے. دل کرتا ہے تو جسم میں 100 کلو اٹھا لیتا ہے. دل نہیں کرتا تو فجر میں 1 کلو کا کمبل نہیں ہوتا ہے. دل کرتا ہے تو دبئی چلے جاتا ہے لیکن مسجد نہیں جا پاتا. ہمارے دوست جو ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں 15 گھنٹے کی فلائٹ، لیکن 5 منٹ کی ڈرائیو تو مسجد نہیں جا پاتے. کیوں میرے دوستوں؟ آدمی اسلام کے علم سے نہیں چلتا، آدمی اسلام کے زور سے نہیں چلتا، آدمی اسلام کے ایمان کے بقدر چلتا ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنا اچھا اسلام ہوگا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، ٹیچر کون ہے آپ علیہ السلام، شاگرد کون ہے صحابہ، صرف 13 سال ایمان کی محنت، پورے 23 سال ہوئی ہے، لیکن 13 سال صرف ایمان کی محنت ہوئی. کیسے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے دل میں چلا جائے. میرے دوستوں سم کی جگہ موبائل کے جیک میں، سم موبائل میں ہر جگہ نہیں رکھ سکتے. جب تک سم موبائل کے جیک میں نہیں جائے گی تو سم کی طاقت دیکھے گی نا موبائل کی. گولی ہاتھ میں پولیس والوں سے تو کمانڈو سے ہاتھ کی گولی سے چوہا مار کے دکھا دو، جب تک گولی بندوق میں نہیں جاتی گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. میرے دوستوں کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. کائنات کی ساری جتنی چیزیں، ساتوں زمین آسمان، جو اس میں کچھ ہے، ساری گلیکسی، ساری ملکی وے جس پہ ڈال دو، کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنا طاقتور کلمہ ہے. لیکن کلمے کی طاقت میرے دوستوں ایمان والے کے دل میں ظاہر ہوتی ہے. آج وہ کلمہ اپنے دل میں نہیں اتارا. صحابہ کی محنت دل میں تھی، ہماری ساری محنت پیٹ میں. انہوں نے کہا بھوکے مر جائیں گے دل میں محنت کریں گے. ہم نے کہا ایمان جا ایسی کی تیسی، ہم پیٹ میں محنت کریں. ایمان کو دل میں اتارنا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کو دل میں، یہ دل کی جگہ ہے. جیسے گولی آدمی کھاتا ہے تو اللہ سب کی درد دور کر دیتا ہے. جیسی کلمہ لا الہ الا اللہ جائے گا میرے دوستوں فوراً یہ جسم کی بیماری اللہ دور کر دے گا، بد نظری دور کر دے گا. آج بد نظری کتنی ہو رہی ہے، پوری دنیا کہتی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ پہ فحاشی دیکھنے والے پاکستان نمبر 2 ہے دنیا میں. کیا کریں اس کا بھائی؟ یہ تو چھوٹی سی جماعت، تبلیغی جماعت نکال دو پھر دیکھو پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں اصلاح کرنے والی جماعت ہوتی ہے اللہ اس پہ عذاب نہیں بھیجتا. جماعت کو ہٹا دو پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فرمایا اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے ظلم کی وجہ سے جب تک کہ ان میں اصلاح کرنے والی جماعت ہے. یہ علماء حضرات کو تبلیغی جماعت کو نکال دو پھر دیکھو پاکستان پہ کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں ایمان کو دل میں ڈالنا. ہمارے حاجی وہاب صاحب
ہم سے کہتے ہیں 4 باتیں امت کو سمجھاؤ. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں سب کو، ہم اس میں مبتلا ہیں اور اس میں ہم شرک کی طرف پہنچ گئے ہیں. اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، شرک برداشت نہیں کرتا. سب سے پہلی چیز یاد رکھو، اس دل کو سمجھاؤ. یہ میرے دوستوں روزانہ پریکٹس کرنی پڑے گی. دوائی روز کھاتے ہیں تو شفا ملتی ہے، ایک گولی سے شفا نہیں ملتی. ہاں ایک گولی ایسی ہے جس سے آدمی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بندوق کی گولی ہے، وہ دل میں کھا لو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. دنیاوی گولی تو روز کھانی پڑے گی، صبح شام شفا. یہ بات دل کو سمجھانی سب سے پہلے اپنے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج میرے دوستوں آنکھ اللہ کے لیے میری مرضی کی عبادت کر رہی ہے. میں جو چاہے دیکھوں. اللہ نے قرآن میں 11 اکٹھی قسمیں کھانی اسی چیز کے لیے. 11 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها، یہ 11 قسمیں کھائی ہوتا. فألهمها فجورها وتقواها. ایک رستہ جہنم